یہ جو دو غیر ملکی لڑکیاں ہیں جن کے بارے میں الزام ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے نواسے رضا ڈار نے ان کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی ہے اور ان کے ساتھ سب کچھ کیا ہے، وہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اور میں نے ان کے بارے میں خود سے تفتیش کی ہے، اور تفتیش کے بعد جو باتیں پتہ چلی ہیں وہ حیران کن ہیں۔ تو اس ساری بات جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، اس میں یہ پہلو کہیں نہیں ہے کہ اس معاملے میں رضا ڈار کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس نے جو کیا وہ گھناؤنا جرم تھا، لیکن یہ جو لڑکیاں تھیں یہ کس مار پہ آئی تھیں، یہ میں نے پتہ کیا ہے، انویسٹیگیشن کی ہے، اور یہ جو میں انویسٹیگیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو تفتیشی ادارے ہیں ان کو بھی اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ دونوں لڑکیاں، ایک جو وینزویلا سے آئی اور دوسری جو نیدرلینڈ کی ہے، تو جو وینزویلا والی ہے وہ ہے بیسیکلی ماسٹر مائنڈ اس کام کی جس کام کو انجام دینا تھا انہوں نے رضا ڈار کے ساتھ مل کر۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ جو لڑکیاں ہیں ان کے نام تو یہی ہیں، مثال کے طور پہ جو وینزویلا والی ہے اس کا نام ہے ایسٹرڈ گیبریا رابنسن بریچو، لیکن اس نے کیٹ فشنگ کی ہوئی ہے، اور اس نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سی پی اے، جسے سی پی اے بھی کہتے ہیں، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لڑکی، عورت، جو کہ ریپبلکن ڈومینیکن ہے، اس کی ساری پروفائل چوری کر کے اور اس پہ اپنا نام دیا ہوا ہے، اور اس عورت کی تصویر بھی وہاں پہ لگائی ہوئی ہے۔ اور جو دوسری لڑکی ہے جو کہ نیدرلینڈ کی ہے، جو کہ نسبتاً کم عمر کی ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے بھی اپنا نام دیا ہے، اور اس نے تفصیلات کسی اور کی لی ہیں، لیکن جو تصویر ہے اس نے اپنی شکل سے ملتی جلتی ایک ماڈل کی تصویر لگائی ہے۔ یہ ہیں ان کے لنکڈ ان کے اوپر جو پروفائل تھے، جو اب انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں، لیکن میں نے ریورس انجینئرنگ کر کے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے میں نے وہ چیزیں نکال لی تھیں۔ تو انہوں نے اپنی شناخت کیوں چھپا رکھی تھی اور یہ فیک کیوں بنا رکھے تھے، اسی کے اندر وہ ساری سٹوری ہے جہاں سے رضا ڈار انٹر ہوا۔ اور یہ جو لڑکیاں ہیں، جو وینزویلا کی ہے، یہ ماسٹر مائنڈ تھی، اس نے پہلے نیدرلینڈ کی لڑکی کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس لڑکی کو ساتھ ملا کے ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ جو ان کے پاس 1.5 ملین ڈالر ہیں اس کو انہوں نے کیش کرانا تھا۔ کیش کرانا یورپ کے اندر بہت مشکل ہے، اور وینزویلا میں تو ویسے ہی بہت سخت پابندیاں ہیں انٹرنیشنل، تو وہاں کا تو بینکنگ سسٹم ان کے کام نہیں آنا تھا۔ تو لڑکی ہے جس کا نام ہے رابنسن ریچو، ایسٹرڈ گیبریلا رابنسن بریچو، اس نے نیدرلینڈ کی لڑکی سے بات کی، اور جب انہوں نے پتہ کیا اس سے ملنے کے بعد تو ان کو یہ علم ہوا کہ یورپ کے قوانین تو بہت سخت ہیں، وہ یہ ہیں کہ $1,000 سے اوپر اگر کرپٹو کرنسی کو آپ بینک کے اندر ٹرانسفر کریں گے تو آپ کو رپورٹ کرنا پڑے گا۔ یہ رپورٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور نمبر دو، اگر آپ نے یہ کرپٹو کرنسی آپ نے ٹرانسفر کر بھی لی، فرض کر لیں، اور ابھی رپورٹ کیا ہے اور ابھی ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوئی اور وہ یہ پیسے نکال کے غائب ہو سکتی ہیں، تو پھر بھی یہ ہے کہ یہ جو پیسے جیسے ہی ان کے بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے اس کے اوپر 36% کا ٹیکس لگ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں نیدرلینڈ کے اندر، اس ٹیکس کو کہتے ہیں باکس 3 ٹیکس۔ تو یہ جو باکس 3 لا ہے، اس کے تحت آپ نے پیسے کمائے یا نہیں کمائے، جیسے ہی فائنینشیل ایئر ختم ہوگا اسی وقت آپ کو اس کے اوپر ایک فکسڈ اماؤنٹ کا ٹیکس دینا پڑ جائے گا، جو کہ 36% تک جاتا ہے، اور $1.5 ملین پہ یہ 36% بہت بڑی رقم ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کے پاس اس چیز کی منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اور ان حالات میں ان کو ملا رضا ڈار۔ رضا ڈار ایک دولت مند خاندان کا ینگ لڑکا، فر انگلش بولتا تھا کیونکہ پاکستان میں بڑی اچھی کالجز اور یونیورسٹیز سے پڑھا ہوا تھا، اور ظاہر ہے ڈیجیٹل اس کے اندر گیا تھا کانفرنس کے اندر کرپٹو کرنسی کی، تو وہاں پہ اس کو اس بات کا نالج بھی تھا کافی حد تک۔
تو وہاں پہ اس نے ان لڑکیوں کے ساتھ بات کی یا لڑکیوں نے اس کے ساتھ بات کی اور ان کو بتایا کہ ہمارے پاس اس طرح 1.5 لاکھ ہے جس کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے. انہوں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے 1 لاکھ ڈالر دیے، اور اس سے 1 لاکھ ڈالر سے ان کا اعتماد جو بڑھا، جو بڑھ کے پھر 5 لاکھ ڈالر تک گیا، جو کہ انہوں نے ڈار کے اس کے اندر ٹرانسفر کیے. اور اب یہ لڑکیاں ایک بڑے پلان کے تحت، ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ جو اس لڑکے کا جو نانا ہے وہ اسحاق ڈار، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے سابق. اس نے بتایا ہوگا لڑکے نے کہ میرا باپ جو ہے، میرا نانا جو ہے وہ سابق پرائم منسٹر کے علاوہ، ڈپٹی پرائم منسٹر کے علاوہ اس سے پہلے وزیر خزانہ کی پوسٹ پہ بھی رہ چکا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور اس کو پورے گرپ ہے پاکستان کی فائنینشیل، بلکہ انٹرنیشنل فائنینشیل معاملات پہ اس کی گرپ ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میرا نانا تو، بتایا ہوگا کہ میرا نانا تو جو ہے وہ جناب اس کا تو کام ہی کالا دھن، سفید دھن اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو وہ تو پالیسیاں بناتا ہے اس بارے میں. تو یہ میرے لیے تو یہ بہت آسان کام ہے، تم آ جاؤ تو مل کے پیسے کماتے ہیں. اب یہ جو تھے نوجوان تھے، انہوں نے ان کو بلایا، جو بھی طریقہ کار تھا بزنس ویزے لگوایا اور یہ آ گئی. اب یہاں پر آنے کے بعد ان کو یہ نہیں پتا تھا، لڑکیاں اب اس کو استعمال کرنا چاہ رہی تھیں، اس پاکستان کے سسٹم کو استعمال کرنا چاہتی تھیں. یہاں کے کمزور قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت اگر آپ پیسے بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو 100 طریقے ہیں کہ آپ کو ٹیکس نہ دینا پڑے. پاکستان ایک لحاظ سے ٹیکس تو ہیں، لیکن یہ ایک لحاظ سے ہیون ہے. جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں یا جن کے پاس پاور ہے، وہ یہاں پہ قانون کی جو بھی کمزوریاں ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ لڑکیاں بھی اسی قانون کا کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر آئیں. لیکن آگے ان کو رضا ڈار جو تھا اس کے اپنے ہی پلان تھے. یہاں پہ رضا ڈار کی غلطی یہ تھی کہ اس نے لڑکیوں کو اس حد تک ڈرا دیا تھا کہ وہ پیسے تو پیچھے رہ گئی بات، اب تو ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھیں اور شاید انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہو کہ ہم تمہیں یہیں پہ جان سے مار دیں گے اور تمہارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا پیچھے، کیونکہ تم تو آئی ہی، تمہارے تو پروفائل تک فیک ہیں. تو وہ ڈر گئی ہوں گی. اب جب جان کی بات آ جائے تو پھر پیسہ ہر چیز رہ جاتی ہے. تو ان لڑکیوں نے وہ خیر بھاگی اور جو کچھ بھی ہوا اور یہ سارا معاملہ ہوا. تو میری تفتیش کے مطابق وہ لڑکیاں بھی دودھ کی دھلی نہیں تھیں، اب وہ چلی گئی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اب وہ کسی بھی صورت واپس آئیں گی، کیونکہ اگر وہ واپس آئیں گی تو وہ بھی پھنسیں گی ایک ایسے کیس کے اندر جس کے اندر بلیک منی ہے، کیونکہ جو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ پیسے لیجٹ نہیں ہیں. اور ان کو جب اگر وہ لیجٹ نہیں ہیں تو یہ لڑکیاں جو ہیں یہ بھی جیل جائیں گی. تو اب یہ کیس جو ہے یہ انٹرنیشنل ہو گیا ہے. اب یہ کیس رضا ڈار کو یہاں پہ سزا ہو نہ ہو، لیکن یہ نیدرلینڈ کی ایمبیسی کے علم میں آ چکا ہے، یہ وینزویلا کی ایمبیسی کے علم میں آ چکا ہے. ان کی حکومتیں وہ اب ضرور اس معاملے کو پرسو کریں گی اور یہ دیکھیں گی کہ یہ 15 لاکھ ڈالر کہاں سے آئے تھے، پاکستانی 42 کروڑ. تو میری صرف اتنی سی بات ہے کہ ڈار صاحب کے رضا ڈار جو ہے اپنے نانا ابو جی سے بات کر لیتا تو نانا ابو جی ان 15 لاکھ ڈالر 42 کروڑ کا کوئی اچھا حل نکال لیتے، کیونکہ ان کی تو ساری زندگی یہی بلیک منی کو وائٹ اور وائٹ منی کو بلیک کرنے کے سلسلے کے اندر ہی گزری ہے. تو ان کے اوپر کیس بھی جو بنے تھے وہ بھی اسی قسم کے بنے تھے. پھر ان کے جو کزن نانا ہیں شہباز شریف، ان کے جو دوسرے نانا ہیں نواز شریف، پھر جو ان کی پھپھی تائی یا جو بھی ہیں مریم نواز، وہ ان سب کے اوپر کیس کیے ہیں. ان سب کے اوپر کیس ہیں منی لانڈرنگ کے، کالے دھن کو سفید کرنے کے. تو بھائی یہ تو اچھا حسین نواز، وہ چاچا جی ماموں جی، حسین نواز، حسن نواز، مطلب آپ وہ جو ہے سلمان شریف، حمزہ شریف، اور بھائی پوری فیملی جو ہے وہ تو گزشتہ 25-30 سال سے وہ یہی سفید دھن کالا دھن میں کرتی آئی ہے. تو بیٹا تمہیں چاہیے تھا تم اپنے بڑوں سے رابطہ کرتے، وہ اس 15 لاکھ ڈالر کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگا دیتے. یہ کرمنل حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ کرمنل حرکت کر کے تم نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، خود تو پھنسے ہو. نانا جی کی بھی تم نے جو ہے نا وہ ایسی تیسی پھروا دی ہے. ویسے نانا جی نے ابھی تک تو کوئی استعفیٰ نہیں دیا اور نہ وہ دینے والے ہیں، وہ تو بلکہ
الحاج اسحاق ڈار صاحب وہ تو اب حدیثیں اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ایکس پہ کر رہے ہیں. تو اب تک کی یہی میری گزارشات تھیں. میں اس کیس پہ تفتیش کر رہا ہوں، جیسے ہی مزید فیکٹ سامنے آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس معاملے کو پلیز دبنے نہ دیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس پہ کومنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید ہم نے تفتیش کو کس طرف آگے لے کے جانا چاہیے. بہت شکریہ.